والد بار بار خوشی کے اوپر سے پریشر ڈال رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے خوشی میری بات مان لے اور ہمیشہ کے لیے اسے طلاق کے جو پیپر ہیں اسے بھیج دے علی کے گھر میں، تاکہ علی ان کے اوپر سائن کرے اور ہمیشہ کے لیے اس کا جو تعلق ہے اسے علی سے ختم ہو جائے۔ لیکن پھر بھی ابھی بھی خوشی علی کا ویٹ کر رہی ہے کہ علی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اور یہ آ جائے گی میرے پاس، اور آ کر جب وہ معافی مانگے گا تو اس طرح سے میں اسے معاف کر دوں گی۔ لیکن علی ابھی تک اپنی ضد پہ ہوتا ہے اور علی کے دماغ کے اندر یہ باتیں چل رہی ہیں کہ یہ خود سے اپنی زندگی میں مجھے بھول چکی۔ آنے والے ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ آج بھی جب وہ آباد کے دل میں روبیل کیے جاتے ہیں اور اس کی تصویروں کو بار بار دیکھتے ہیں، اور جب مہا یہ ماحول دیکھتی ہے تو وہ تھوڑی سی کنفیوز ہو جاتی ہے، اور جب گھر میں جاتی ہے تو یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ یہاں پر عباس سے ماں بھی آ کر پوچھ سکتی ہے، کہہ سکتی ہے، تو اسی وجہ سے ماں جو ہوتی ہے اپنی ماں کو سب کچھ بتانا شروع کر دیتی ہے۔ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ آج بھی اس کے دل میں جو ہے وہ روبیل بستی ہے اور اس کی یادوں سے ابھی تک نکلا ہی نہیں ہے، تو مجھے کیسے جو وہ اپنے دل میں جگہ دے سکتا ہے یا مقام دے سکتا ہے۔ تو یہ باتیں جب یہاں پر ماں سنے گی تو ماں تو سمجھانے کی کوشش کرے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماں اکیلے میں اپنے آپ کے ساتھ بھی اس طرح کی باتیں کر رہی ہو۔ اگر ماں یہ باتیں سنے گی تو یہ مجبور کرنے کی کوشش کرے گی، اس سے کہے گی کہ بس چاہے جو کچھ بھی ہو، چاہے جو بھی ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، لیکن میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ بہت ہی اچھا انسان ہے بات، اور آپ کے ساتھ خوش بھی رہے گا۔ ماں تو بار بار علی کو مجبور کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ بس خوشی اس گھر میں آئے گی تو میں آپ کے ساتھ ٹھیک رہوں گی۔ جب بھی علی ماں کے سامنے جاتے ہیں تو ماں کی زبان پہ صرف اور صرف ایک ہی لفظ ہوتا ہے کہ بس خوشی کو آپ کب لے کر آ رہے ہیں، خوشی کو کس دن لے کر آئیں گے، خوشی بہت ہی اچھی ہے، بہت پیار کرنے والی ہے۔ تو اس معاملے پہ علی بھی بڑا پریشان ہے اور وہ ماں کا سامنے نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ علی جب بھی سامنا کرتا ہے تو اس کے سامنے اس طرح کی باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ خوشی اکیلی تنہا کھڑی ہوتی ہے، علی کی یادوں میں کھوئی رہتی ہے، تو جب والد اس کے پاس آتا ہے اور آ کر بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تم نے جو ان پیپروں کے اوپر سائن کر دیا، تو آگے سے جو خوشی اپنے والد سے حیران ہو کر پوچھتی اور کہتی کہ پاپا چاند کون سے پیپر؟ آگے سے جو ہے وہ والد بتانا شروع کر دیتا اور کہتا ہے کہ خلا کے پیپر جو میں نے آپ کو بولے تھے، بس میں یہی چیزیں چاہتا ہوں کہ آپ جلدی سے جو وہ خلا اسے لے لیں اور جان چھڑوا لیں، تاکہ آپ اپنی زندگی میں مصروف ہوں، اپنی لائف کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے گزاریں۔ تو یہ باتیں جب خوشی سنتی ہے تو اپنے والد کو یہاں پر انکار کر دیتی اور کہتی کہ پاپا جان مجھے آپ تھوڑا سا وقت دیتے ہیں، مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے، میں فی الحال اس بار میں سوچ رہی ہوں، میں کوئی بڑا ڈیسیجن نہیں لے رہی۔ تو والد جب یہ بات سنتے تو والد کو بڑا غصہ آ جاتا ہے اور یہ غصہ کرنا شروع کر دیتا اور کہتا ہے کہ کس طرح کی تم باتیں کر رہے ہو، تم آج بھی تمہاری جو وہ ہچکچاہٹ مجھے بتا رہی کہ تم آج بھی اس کے بارے میں سوچتی ہو، آج بھی تمہارے دماغ کے اندر ایسا کی باتیں ہیں۔ تو یہ باتیں خوشی سنے گی تو یہ بولے گی کہ جی بالکل ایسی بات ہے، لیکن فی الحال میں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی۔ اب آفس کے اندر بھی علی کو خوشی فل ٹائم دیتی ہے بات کرنے کا، تاکہ یہ آگے بڑھے اور اس سے جو کسی قسم کوئی نقصان نہ ہو، لیکن علی اتنا غرور میں ہے، یہ اس کی اتنی غلط فہمی اتنی بڑھ چکی ہے کہ اس کے دماغ کے اندر عجیب طرح کے خیالات آتے ہیں اور یہ خوشی کی طرف دیکھتا تب نہیں ہے، اگر دیکھتا بھی ہے تو یہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور خوشی کو سب کچھ اچھا نہیں لگتا۔ تو اگر والد مجبور کرتا ہے بار بار جب خوشی کو یہ بات کہتے تو کیا خوشی جو ہوگی اسے طلاق دینے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ کیا خوشی ہمیشہ کے لیے جب وہ علی سے خلا لے لے گی؟ اگر خلا کی بات ہوتی ہے، علی کے گھر میں یہ ڈاکومنٹس بھیجتی ہے، تو کیا علی جو ہوگا ان ڈاکومنٹس پہ سائن کر دے گا؟